بھارتی سپریم کورٹ کشمیر پر مودی کی ہم زبان، مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا مودی سرکار کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل 370 عارضی شق تھی۔ بھارت سے الحاق کے بعد کشمیر نے داخلی خود مختاری کا عنصر برقرار نہیں رکھا۔ سپریم کورٹ کا اگلے سال 30 ستمبر تک مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کا حکم۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور۔ پاکستان نے مسترد کر دیا۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کے تعین کا کوئی حق نہیں، فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی آئین اور سپریم کورٹ کی بالادستی تسلیم نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر متنازع علاقہ ہے۔ عدالتی فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بابری مسجد کیس میں بھی بھارتی سپریم کورٹ کے غلط فیصلے سے اس کی ساکھ مجروح ہو چکی۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں دہشت گرد کارروائیوں کے بعد بھارتی حکومت کی بھی کوئی ساکھ نہیں رہی۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھارت کو مجبور کرے۔ کشمیری حریت رہنماؤں اور بھارت میں مسلمان تنظیموں کا بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ حریت رہنما الطاف حسین وانی نے کہا کہ فیصلہ تعصب پر مبنی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ اقوام متحدہ نوٹس لے۔ کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے کہا فیصلے سے کشمیر کے عوام خوش نہیں۔ اقدام سے کشمیری نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھے گی۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا وہ فیصلے سے مایوس ہیں لیکن نا امید نہیں، جد و جہد جاری رہے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی بولے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بڑا دھوکہ ہے۔ کل بی جے پی کو چنئی، کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی کو یونین ٹریٹی بنانے میں کوئی نہیں روک سکے گا۔ دفعہ 370 پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں سخت سیکورٹی انتظامات۔ قابض انتظامیہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کی طرح بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں۔ بھارت بار بار عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی جرم کیا ہے، کوئی بھی بھارتی ہتھ کنڈا اس عالمی تنازع کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے پر یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ بادشاہ خان قیصرانی کیس میں نااہلی کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا نوٹس، معاملہ لارج بینچ میں مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ دوران سماعت عدالت نے کہا ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن ایکٹ پر انحصار کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، یہ مقمصہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل اور عدالتیں غیر ضروری مقدمہ بازی میں پھنس جائیں گی۔ ایڈیشنل اٹارنی کے مطابق یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اور لارجر بینچ کے سامنے مقرر ہونا چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یہ بے یقینی والی بات دوبارہ نہیں کرنی، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ غیر یقینی کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ موجودہ کیس الیکشن کمیشن سمیت کوئی انتخابات میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اٹارنی جنرل تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری، سماعت جنوری میں الیکشن سے پہلے ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں درخواست قابل سماعت قرار۔ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں طلب، فریقین کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے دفعہ 496 بی میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں، ای اٹینڈنس کرائی جائے۔ مزید سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی وزارت داخلہ میں شہداء کی یادگاری تصاویر کی گیلری کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے شہید پولیس آفیسر صفوت غیور کی تصویر گیلری میں آویزاں کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی وفاقی وزارت داخلہ آمد، اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر گیلری میں لگائی اور پھول رکھے۔ اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین،
صبر بلور اور دیگر شہداء کے لواحقین کی بھی وزارت داخلہ میں تقریب میں شرکت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ قوم ہمیشہ شہداء کی قربانیوں پر مقروض رہے گی۔ اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں شہداء کی یادگاری تصاویر کی گیلری کے افتتاح کے موقع پر شہداء کے لواحقین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس موقع پر میاں افتخار حسین کا کہنا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو شہید ہوا۔ ہمارا عزم آج بھی مضبوط ہے، ہم نے قربانیاں دیں لیکن ابھی دہشت گردی کم یا ختم نہیں ہوئی، ہمیں ہر صورت ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومتی پالیسیز سے آج ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ماضی میں دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کیا گیا، ان پالیسیز کی وجہ سے پاکستانیوں کو ایک بار پھر قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں شہداء کی یادگاری تصاویر کی گیلری کے افتتاح کے موقع پر نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر راتوں رات یو ٹرن لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ہمیں عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پھر ایسا یو ٹرن نہیں لیا جائے گا۔ بلاول نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ پروسیجر فالو کیے بغیر طالبان کو واپس آنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو نوٹس کے خلاف درخواست کی سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دلائل میں کہا کہ جس نے پارٹی انتخابات چیلنج کیے وہ پارٹی کا حصہ نہیں، الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس میں بھی صرف ہمارا کیس سنا گیا، الیکشن کمیشن کا نوٹس غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، 7 دن میں جواب جمع کرایا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالت سے انصاف کی امید ہے، بلے کا نشان کہیں نہیں جائے گا۔ کمسن رضوانہ پر تشدد کا الزام اگر سول جج پر ہے تو تفتیش بھی سول جج سے ہی کی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا 2 ٹوک موقف کا تفتیشی عمل میں شمولیت کے لیے سول جج عاصم حفیظ کو تحقیقاتی ٹیم 3 خط لکھ چکی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی رضوانہ کا بیان لینے لاہور آمد۔ رضوانہ نے صحتیابی کے بعد جیو نیوز کو انٹرویو میں سول جج عاصم حفیظ، ان کی اہلیہ اور بچوں پر تشدد کا الزام لگایا تھا۔ تشدد اتنا بدترین تھا کہ بروقت علاج نہ ہونے پر رضوانہ کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ صحتیابی کے بعد رضوانہ لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہے۔ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر شوہر اور بچوں کی زندگی بچانے والی روشن بی بی کے شوہر کا کہنا ہے کہ فیملی کے ہمراہ کراچی کے لیے بس میں سوار تھے، اچانک چاروں طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ روشن بی بی نے بچوں کو سیٹوں کے نیچے چھپایا اور خود ان پر لیٹ گئیں۔ روشن بی بی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ 2 دسمبر کو چلاس میں بس پر فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد جاں بحق اور 26 زخمی ہوئے تھے۔ توشہ خانہ تحائف کی غیر قانونی فروخت کی تحقیقات میں بشرا بی بی نیب تفتیش میں شامل، راولپنڈی آفس میں پیش ہوئی۔ نیب نے 8 دسمبر کو بشرا بی بی کو فائنل کال نوٹس بھیج کر پیشی کا آخری موقع دیا تھا۔ نیب نوٹس میں بشرا بی بی سے 2019 سے 2021 کے درمیان توشہ خانہ سے وصول کیے گئے نیکلس، بریسلیٹ، انگوٹھی، کانوں کی بالیاں اور گھڑی کی فروخت پر شامل تفتیش ہونے کا کہا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں اسی ریلیف کے لیے درخواست دائر ہونے کا اعتراض اٹھا دیا۔ امجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے سماعت کر کے معاملہ 5 رکنی بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ استدعا ہے کہ اس عدالت میں یہ درخواست قابل سماعت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ اپنے دلائل میں واضح کہا تھا سزا کے فیصلے کو بھی معطل کریں، ہو سکتا ہے یہ بات تحریری طور پر درج کرنے سے رہ گئی ہو۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمیر نیازی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے سینئر وکلاء کو آج کی سماعت میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
انتظار پنجوتا نے دعویٰ کیا کہ میڈیا کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے دور رکھنے کے لیے کمرہ عدالت میں شیشے کی دیواریں تیار کی جا رہی ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، چیزیں قانون کے مطابق نہیں چلائی جا رہی۔ لاہور میں نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کا دوسرا سیشن۔ خانیوال، وہاڑی اور لودھرا سے موزوں امیدواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ صبح کی نشست میں پارلیمانی بورڈ نے ملتان ڈویژن کے امیدواروں کے ناموں پر غور کیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن نے بینچز کی تشکیل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے 6 رکنی بینچ اور ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ پر اعتراض کیا۔ خط میں لکھا کہ 7 دسمبر ججز کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس فیصلے کی اپیل 7 ججز سنیں گے۔ من پسند ججز کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے طے ہوا تھا کہ بینچ میں سینئر ترین 7 ججز شامل کیے جائیں گے۔ قانون کے تحت جسٹس اعجاز الحسن مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے والی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ٹیم شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لیں۔ پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا پی ٹی آئی رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا۔ بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ورغلایا، اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے۔ جج نے کہا کہ کیس میں دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور کی جاتی ہیں۔ کرپشن کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ راولپنڈی کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ فواد چودھری پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمینوں کی خریداری میں 65 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست فل بینچ میں پیش کرنے کی سفارش۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کیس کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن سے متعلق ریکارڈ درخواست کے ساتھ لگانے کی ہدایت۔ بھٹو پھانسی کیس کا ریفرنس ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے۔ بلاول نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل نظام انصاف پر دھبا ہے۔ عوام کے سامنے حقائق رکھنے کے لیے کیس کی لائیو نشریات بہت اہم ہیں۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری۔ مغازی کیمپ پر بمباری سے 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسپتالوں کے ارد گرد بھی بمباری جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں تیز، رہائشیوں کو دوبارہ انخلاء کا حکم دے دیا۔ حماس کے اسرائیلی فوج پر جوابی وار۔ غزہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج سے دو بدو لڑائی۔ اسرائیل کے فیلڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مارٹر گولوں، دھماکہ خیز آلات سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی 44 گاڑیاں تباہ، 40 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات۔ اسرائیلی فوج نے 4 فوجی افسران اور 2 سپاہیوں سمیت 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ غزہ میں زمینی کارروائی میں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 105 ہو گئی۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا۔ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین آپس میں لڑ پڑے۔ جماعت کے منحرف اراکین سے سخت جملوں کا تبادلہ، اپنے ساتھیوں کے خلاف سیٹس پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کا میئر مرتضیٰ وہاب کی حمایت کا اعلان۔ اسد امان نے کہا کہ کراچی کی ترقی میں میئر کا ساتھ دیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر الیکشن کمیشن سندھ پر اعتراض۔ صوبائی الیکشن کمشنر انور چوہان اور نثار دورانی کی موجودگی میں انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اعجاز چوہان کی موجودگی میں کسی صورت شفاف الیکشن ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی بھی پیپلز پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں۔ دھاندلی زدہ الیکشن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سندھ میں آئی جی سمیت پیپلز پارٹی دور کا کوئی آفیسر نہیں چھوڑا گیا، سب تبدیل کر دیے گئے۔ سعید غنی کا نگراں حکومت سے شکوہ۔ الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا ٹاک میں کہا، نئی حلقہ بندیوں پر سندھ الیکشن کمیشن کا یہ کہہ کر دفاع کیا کہ حلقہ بندیوں کے لیے ہر ضلع کی الگ الگ کمیٹی تھی، صوبائی الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले मुस्बत फिर मनफी रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर PSX 100 इंडेक्स में 211 पॉइंट्स की कमी।